السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان. واللعنة الله على قاتليها وظالميها. لعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على شہزادی کونین خود اپنے والد گرامی سے حدیث روایت کرتی ہے کہ قال لی ابی رسول اللہ. مجھ سے میرے بابا رسول خدا نے فرمایا یا فاطمہ اے میری لخت جگر من صلی علیکی غفر اللہ لہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے زہرا جو آپ کی ذات گرامی پہ صلوات پڑھے گا نہ صرف یہ کہ پروردگار اس کی مغفرت فرما دے گا بلکہ الحقہ بی حیث کنت من الجنہ. جنت میں محمد جس مقام پہ ہوں گا صلوات پڑھنے والے کو اللہ وہیں مجھ سے ملا دے گا. دعا ہے کہ پروردگار بحق سیدۃ النسوان این ایام عزائے فاطمیہ میں حاضرین سامعین نے جس طریقے سے بھی عزاداری میں شرکت کی پالنے والے امام کے قلب کے سکون کا سبب ہماری عزاداری کو قرار فرما. پالنے والے ان برادران نے مجالس عزا کے انعقاد میں خاص طور سے کوشش کی ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک باب مدینۃ العلم کے باب پر موجود ہیں ہم. امیر کائنات کے صدقے میں علوم محمد والے محمد سے ہمارے سینوں کو منور قرار فرما. پالنے والے اس ادارے کو مزید ترقی عنایت فرما. بالخصوص باب الحوائج فاؤنڈیشن جو بہترین انداز میں یہ برادران کوشش کر رہے ہیں ان کی سعی کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا و آخرت میں اس کا عظیم اجر عنایت فرما۔ حاضرین سامعین میں جو کوئی بھی جس طریقے سے بھی مذہب اہل بیت کی خدمت میں مشغول ہیں، ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین سامعین میں جو احباب بیمار ہیں، ان کے رشتہ دار احباب میں جو بیمار ہیں، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے برائے تعجیل ظہور امام امر الزمان صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارباب علم و دانش، افاضل حوزہ علمیہ نجف اشرف امیر کائنات کے در پہ ذریح مقدس پہ اپنے لبہائے مبارک رکھ کے جو علم کی بھیک ملتی ہے اسے آپ حضرات الحمدللہ دنیا بھر میں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ دعا ہے ہمیشہ پروردگار ہماری نسلوں میں ذکر محمد و آل محمد قرار فرمائے۔ ارشاد پروردگار ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی بھی شبہ ریب شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کیا صفات ہے ان مؤمنین کی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ حضرات اہل علم میں جانتے ہیں غیب بہت ساری چیزیں، بہت ساری مصادر روایات میں ملے، بلکہ ایک حدیث میں تبرکن پیش کر دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد من آمن بقیام القائم علیہ السلام، تو ہمارے آخری بیٹے کی غیبت پہ ایمان لائے، جو ان کے قیام پہ ایمان لائے وہی حقیقت میں مومن ہے۔ انہی مومنین کا ذکر اللہ اس آیت میں کر رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے یہ صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت کیا بیان کی؟ جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کیا مطلب ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ انفاق ہے، اسے انفاق کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ خرچ مال کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بھئی جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیسے انفاق کرے؟ امام کی عجیب حدیث ہے جو ہم تمام کے لیے بالخصوص ہے، حوزہ علمیہ میں درس حاصل کرنے والے علماء فضلاء کے لیے یہ حدیث خاص طور سے امام نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ظاہری معنی یہی ہے۔ انفاق پہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں اور احادیث بھی میں موقع ہوا تو پیش کروں گا انفاق پہ، مگر وہ انفاق جو تمام کر سکتے ہیں اور خاص طور سے حوزہ علمیہ کے طلبہ کے لیے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کون سا انفاق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مولا سے سوال ہوا مولا مما رزقناہم ينفقون یعنی کیا مطلب؟ چھٹے امام کہتے ہیں مما علمناہم یبثون ویعلمون، جو ہم نے سکھایا ہے، جو ہمارے در سے علوم حاصل کیے ہیں، جو قرآن کی تفسیر ہم سے پہنچی ہے، اپنے تک نہیں رکھتے ہیں، دوسرے مومنین تک بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ انفاق کا ایک واضح ترین مصداق ہے، اور یہ وہ انفاق ہے کہ جس کے بارے میں بالخصوص شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد موجود ہے، بہت توجہ کیجئے گا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا سے تین چیزیں مجھ زہرا کے لیے انتہائی محبوب بنا دی گئی ہیں۔ این ایام عزائے فاطمیہ میں بچے کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ ان اللہ لا یرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ، خدا کی رضائیت زہرا کے راضی ہونے میں، خدا ناراض ہوتا ہے زہرا مرضیہ کے ناراض ہونے سے،
اب سوال یہ ہے، اللہ جناب سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، زہرا کے در پہ چلے، اے سیدۃ النسوان آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے کہ میں اگر وہ رضائیت حاصل کرنا چاہوں تو میں کون سا عمل انجام دوں کہ آپ کا بھی پسندیدہ بن جاؤں اور آپ کے پروردگار کا بھی پسندیدہ بن جاؤں؟ سیدۃ النسوان کہتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے انتہائی پسندیدہ قرار دی گئی ہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ تلاوت القرآن والنظر الى وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ، سب مل جل کر کہیں رسول کے چہرہ انور کی جانب نگاہ کرنا تمہاری اس دنیا سے مجھے بہت پسند ہے۔ قرآن کی تلاوت، تلاوت القرآن والنظر الى وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سلامات پڑھنے شہزادی کونین کی جان پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام زندگی علی و زہرا کی دیکھی جائے تو ان محور کے نیچے درمیان گھوم رہی ہے پوری زندگی۔ انفاق، اس گھرانے سے بہتر انفاق کسی نے نہیں کیا۔ تلاوت قرآن، انہوں نے ہی قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن ان کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ انفاق ایسا کیا کہ کبھی قرآن کہتا نظر آ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر آ رہی ہے۔ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے بچے بھوکے ہیں انفاق کر رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے۔ رات کو علی انفاق کر رہے ہیں، دن میں علی انفاق کر رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے۔ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، انفاق اہل بیت علیہ السلام نے کر کے دکھلایا، اور ایسا انفاق کیا کہ قرآن کریم نے ان کی مثال دی ہے انفاق کی۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، خواہش یہ ہوگی جب کوئی بچہ بھی اس مجلس سے اٹھ کے جائے تو سیدۃ النسوان کی یہ حدیث یاد کر کے چلا جائے، تو ہماری اس دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے پسندیدہ قرار دے دی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ تلاوت القرآن والنظر الى وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ سوال یہ ہے، تلاوت القرآن اس دور میں بھی ہو سکتی ہے؟ انسان قرآن کریم کی تلاوت کر کے زہرہ مرضیہ کی رضائیت بھی حاصل کر سکتا ہے اور خدا کی بھی، مگر اسی طرح انفاق بھی ہو سکتا ہے۔ رسول کی زیارت کیسے ہوگی؟ رسول کی بھی زیارت نہیں لکھا، حدیث میں کیا ہے؟ وَالنَّظَرْ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، رسول کے چہرے کا دیدار کرنا۔ توجہ ہے میری طرف؟ رسول کے چہرے کا دیدار کرنا میرے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے۔ آج کے دور میں کوئی کر سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من قرأ سورة الحجرات لیلتاً او نہاراً، جو شب و روز سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا، کان من زوار رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رسول کریم کے زوار میں شمار ہوگا۔ سورہ حجرات میں ایسا کیا ہے؟ چند چیزیں سن لیجئے گا۔ سورہ حجرات یعنی جس میں رسول کریم کا ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ 26ویں پارے موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، دیکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر رسول اطاعت کرنے کے لیے ہے، رسول سے اطاعت نہ کرواؤ اپنی۔ اگر رسول تمہاری اطاعت کرنے لگے لعنتم، تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، دیکھو نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ ادب بیان ہو رہا ہے رسول کا، تو جو سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا، رسول کا ادب ذہن میں اور دل میں پیدا ہوگا تو رسول کے زوار میں شمار ہو جائے۔ آیت نازل جب ہوئی تھی یہ کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ جانتے ہیں نا حدیث کیا ہے؟
شہزادی کونین نے کہنا شروع کر دیا یا رسول اللہ. رسول کریم نے کہا اے زہرا پہلے تو یا ابتا کہتی تھی، اب یا رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہے؟ حدیث ذہن میں رکھیے گا، پہلے یا ابتا کہتی تھی اے میرے بابا، اب یا رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا آیت نازل ہو گئی ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کہا اے میری لبتے جگر، یہ عرب کے ان جاہلوں کے لیے ہوئی ہے، تم بابا کو یا ابتا کہا کرو فإنها احیا للقلب. جب تم یا ابتا کہتی ہو تو محمد کی جان میں جان آ جاتی ہے. سورہ حجرات رسول کریم کا ادب بیان ہو رہا ہے. کچھ لوگ آئے رسول کریم کو بے ادبی سے پکارنے لگے، ان کی مذمت ہوئی. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، نہیں جانتے، عقل نہیں رکھتے. ولو انهم صبروا، اگر کچھ انتظار کر لیتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے. رسول کا ادب سیکھو، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے نیچا رکھو. رسول اطاعت کرنے کے لیے، رسول اطاعت کروانے کے لیے نہیں ہے. جو ان آیات کی تلاوت کرتا رہے گا اپنا معمول بنا لے گا. چھٹے امام کہہ رہے ہیں رسول کے زوار میں ہو جائے گا. آیت میں نے آدھی پڑھی تھی، آیت مکمل کر دوں، ربط بھی ہو جائے گا گفتگو سے کہ اللہ نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ نے کچھ چیزوں کو مسلمانوں کے لیے پسندیدہ بنایا. زہرا مرضیہ کہتی ہیں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میری پسندیدہ ہیں. حدیث یاد ہے، دوبارہ نہیں ہوں، آیت دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں. سورہ حجرات کا ذکر آیا تو آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے تمہارے لیے، شکر اس پہ کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا. ایمان کو اللہ نے تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا. بہت توجہ کیجیے گا، شہزادی کونین کیا فرما رہی ہے؟ 3 چیزیں میرے لیے پسندیدہ: تلاوت القرآن، نظر الی وجہ رسول اللہ، والانفاق فی سبیل اللہ. پروردگار قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں، سورہ حجرات کا میں نے ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ کہ سورہ حجرات کی تلاوت کرنے والے کو رسول کا دیدار ہوگا. سورہ حجرات کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے کتنی چیزوں کو محبوب بنایا؟ ایک چیز کو محبوب بنایا، حبب الیکم الایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت قرار دے دیا. بہت توجہ آخری بندے تک. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، ایک چیز کو پسندیدہ بنایا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، تمہارے لیے ناپسند قرار دیا، تمہارے دل میں بغض ڈال دیا. کس چیز کا؟ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ایک چیز کو تمہارے لیے محبوب بنایا اور دلوں کی زینت بنا دیا، 3 سے نفرت پیدا کر دی. سبحان اللہ. قرآن ہے بھائی، قرآن. ایک کو محبوب بنایا اور 3 سے نفرت پیدا کر دی. یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، اس کے ذیل میں احادیث ہے، میں حدیث پیش نہیں کر رہا. اہل علم موجود ہے، جا کے رجوع کر لیجئے گا. وہ ایک آدھی حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ ایک جس کو اللہ نے دلوں کی زینت بنایا وہ علی کی ذات ہے. صلوات پڑھ دیں مولا کائنات کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر، کفر کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا. والفسوق، فاسق اور ہر قسم کے فسق و فجور کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا. والعصیان، ہر قسم کی نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا. عصیان بروزن عصیان. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد اولئک هم الراشدون. پروردگار نے کہہ دیا سورہ حجرات میں، بس یہی لوگ ہدایت پر ہیں. کون سے لوگ؟ پروردگار جو ایک کی محبت رکھتے ہیں،
اسی محبت سے دل کو سجا لیتے ہیں اور دین سے نفرت رکھتے ہیں. اولئک هم الراشدون. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. تو جو شخص سرکار فرما رہے ہیں, چھٹے امام کی حدیث پیش کی میں نے, جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا, کہنا میں زوار رسول اللہ, شہزادی کونین کی وصیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ کہا 3 چیزیں پسندیدہ بنا دی گئی. کون سی 3 چیزیں؟ تلاوت القرآن والنظر الى وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ. تلاوت قرآن ہو سکتی ہے آج کے دور میں بھی, تلاوت کی جائے. رسول کا دیدار کیسے ہو؟ سورہ حجرات کی تلاوت کی جائے. اب سنیے, کمال ہے. پروردگار تمام حاضرین سامعین میں سے جو متمنی حج و زیارات ہے ان تمام کو یہ عظیم سعادت نصیب فرما. آمین. امام محمد باقر علیہ السلام اللہ. من ختم القرآن بمکہ, جو مکہ کی سرزمین پہ قرآن ختم کرے گا. حج کے لیے جائیں کافی دن ہوتے ہیں, عمرے کے لیے جائیں کچھ حد تک ایام ہوتے ہیں, مگر جو مکہ کی سرزمین پر قرآن ختم کر لے گا, رأى رسولہ قبل ان یموت, مرنے سے پہلے نبی کا دیدار کر لے گا. اب اندازہ لگا لیں, شہزادی کونین فرما رہی ہیں 3 چیزیں میرے لیے محبوب ہیں, ان کا چاہنے والا عمل کر سکتا ہے. قرآن کی تلاوت, رسول کی زیارت اور انفاق فی سبیل اللہ. یہی وہ 3 چیزیں ہیں محور جن کے گرد زہرہ مرضیہ اور امیر کائنات کی زندگی ہے. آپ اندازہ لگائیں, علی وہ ہستی کہ جنہوں نے جب دنیا میں آ کے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رسول کی زیارت کی ہے. پھر کائنات کے نبی نے کیا دیا علی کو؟ کہا یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم. علی تم نے اپنی نگاہوں کو محمد سے خاص کر دیا, تو محمد نے بھی اپنے تمام علوم کو تمہارے ساتھ خاص کر دیا. سبحان اللہ کیا بات ہے. اے علی تم نے آنکھ کہیں نہ کھولی, جب میری آغوش میں آئے تو آنکھ کھولی, دنیا میں پہلی نگاہ میرے چہرے پہ ڈالی, تو بس میں نے بھی حکم خداوندی سے تمام علم تمہیں عطا کر دیے. اسی وجہ سے امیر کائنات نے کہا تھا علمنی رسول اللہ الف باب یفتح من کل باب الف. رسول نے علم کے 1000 دروازے تعلیم فرمائے, ہر در سے 1000 اور ابواب نکلتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اسی باب مدینۃ العلم کے در پہ آپ بیٹھے ہیں. مولا کائنات کے صدقے میں پروردگار تمام حاضرین سامعین کو امیر کائنات کے صدقے میں علوم محمد و آل محمد دوسروں تک پہنچانے والوں میں شمار فرمائے. مولا کائنات کی ذات مقدس میں صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا اب رک جائیے, ذرا توجہ کیجیے. جب آئے امیر کائنات آغوش رسول میں, آنکھ کھولی, پہلی نگاہ رسول کے چہرے پہ کی, رسول نے علم کے ساتھ خاص کر دیا. پھر کیا ہوا؟ اہل علم ہے, تاریخ جانتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ رسول نے کہا اے ابوالحسن بات تو کر کے دکھاؤ. زہرہ مرضیہ کی پسندیدہ چیزیں 3, تلاوت قرآن, بولیے گا, زیارت رسول, چہرہ رسول کی زیارت, انفاق فی سبیل اللہ. علی نے زندگی میں دنیا میں آتے کی پہلا عمل انجام دیا, رسول کے چہرے کی زیارت کی. جب رسول نے کہا اے علی کچھ بات کر کے دکھاؤ, قرآن کی تلاوت کی. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. کوئی آگے یہ سوال نہ کرے کہ یہ تو غلو ہو گیا, محمد کے حوالے سے یہ روایت نقل نہیں کی انہوں نے کہ رسول نے آتے ہی قرآن پڑھا, علی نے آتے ہی قرآن پڑھ دیا, یہ علی کو محمد سے بڑھا دیتے ہیں. سوال ہے نا, قرآن کے نزول سے پہلے قرآن سنایا ہے علی نے. افلح المؤمنون, سورہ مؤمنون کی تلاوت کی ہے علی علیہ السلام نے, امیر المؤمنین جو تھے. صلوات پڑھ دیں مولا کائنات کی ذات پر.
اللهم صل على محمد وآل اب اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، بلکہ ایک شعر کی صورت میں جواب دے رہا ہوں کہ ہر ایک شخص کو بھاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک کے دل میں سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سرکار اگر آ کے قرآن سناتے تو دوسرے کہتے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اب علی نے سنایا تو نبی نے تصدیق کی کہ ہاں یہی قرآن ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں امیر کائنات کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد وآل حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں تمہاری اس دنیا سے زہرا کے لیے پسندیدہ قرار دے دی گئی ہیں: تلاوت القرآن والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ واللہ کمال ہے یہ گھرانہ، اس گھرانے پہ انفاق ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ دہر قصیدہ پڑھ رہا ہے، 3 دن ہو گئے روزے میں گزار رہے ہیں، افطار کے وقت کبھی مسکین آیا، کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، کھلا رہے ہیں، روٹیاں کھلا رہے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ آیت کیسے شروع ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا پچھلی آیات کی طرف جائیں گا، سورہ دہر کی عجیب بات ہے، کس نے دی ہے روٹی؟ آپ حضرات کے علم میں ہے، مولا کائنات نے دی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، روایت میں عجیب انداز ہے احادیث میں، واللہ مولا کائنات نے اپنی روٹی دے دی۔ اتنا جو لے کے آئے تھے علی کہ 5 روٹیاں بن گئے۔ علی علیہ السلام نے اپنی روٹی دے دی اور کیسے سوئے ہیں؟ پانی پی کے سو گئے۔ علی نے دی ہے فقط نہیں، مولا کائنات نے جیسے ہی صدا آئی نا، مسکین آیا، مولا کائنات نے اپنی روٹی سے ہاتھ اٹھا دیا۔ شہزادی کونین کے جملہ سنیں گے: اے ابو الحسن کیف یمکن ان لا انفق اذ امرتنی؟ اے ابو الحسن یہ ممکن کیسے ہے کہ میں انفاق نہ کروں جبکہ آپ نے حکم دیا ہو؟ علی علیہ السلام نے تو حکم دیا ہی نہیں، اپنی روٹی دینے کا کہا ہے۔ زہرہ مرضیہ اسے بھی حکم تصور کر رہی ہے۔ فاستبقوا فی الخیرات، جناب سیدہ نے دی، امام حسن امام حسین نے دی، فضہ خادمہ اپنی روٹی دے دی۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے اور عجیب ہے روایت میں واللہ انداز کہ بچے ارتعشا کانپ رہے ہیں بھوک سے مگر انفاق کر رہے ہیں۔ میں آیت کی تلاوت کرنا چاہ رہا تھا سورہ دہر میں، تھوڑا سا پیچھے آئے تو پروردگار نے کیسے قصیدے پڑھے ہیں: عیناً یشرب بہا عباد اللہ، جنت میں ایک نہر ہے، بہت توجہ سے سنیے گا ان آیات کو۔ عیناً یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے اختیار میں جنت کی نہر دے دی گئی، جہاں چاہے نہر کو موڑ دیتے ہیں۔ عیناً یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یوفون بالنذر، یہ اپنے عہد کو، وعدے کو، منت کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کبھی مسکین آتا ہے کھلا دیتے ہیں، یتیم آتا ہے کھلا دیتا ہے، فقیر آتا ہے کھلا دیتے ہیں۔ آگے کیا ترجمہ ہے؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، بعض جگہ سمجھانے کے لیے کہیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے وَيَقُولُونَ، یہ نہیں ہے وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ نجف اشرف کے علاوہ شاید کہیں اور پڑھوں تو مجھے مشکل ہوتی سمجھانے میں، مگر توجہ کیجئے گا قرآن نے یہ نہیں کہا وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، قرآن نے یہ کہا نہیں کہا، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کھلا دیتے ہیں، ہم تو تمہیں خدا کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے، لا شکورا، نہ ہی تمہارا تھینکس، شکریہ بھی نہیں چاہیے۔
امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. 7ویں امام سے بھی حدیث ہے, 8ویں امام سے بھی حدیث ہے, 6ٹھے امام سے بھی حدیث ہے. امام کہہ رہے ہیں واللہ علی علیہ السلام نے مسکین سے, یتیم سے, فقیر سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں خدا کی خاطر. مولا نہیں کہا تھا تو آیت کیوں نازل ہو گئی؟ کہا اگر کہا ہوتا تو اللہ کہتا وَيَقُولُونَ. علی نے کہا نہیں تھا, سوچا تھا. اس سوچ میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ نے آیت نازل کر دی. اب ایک جملہ کہنے دیجئے مجھے, یہ وہ ہستیاں ہیں جو سوچتی بھی ہے تو آیت نازل ہو جاتی ہے. علی بستر پہ سوتے ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے. رکوع کے عالم میں زکات دیتے ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے کہتے ہیں وَلَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِأَرْبَعِينَ خَاتَمٍ لِيَنْزِلَ فِيَّ مَا نَزَلَ فِي حَقِّ عَلِي مَا نَزَلَ. بے شک خدا کی قسم میں نے, کوئی کہتا ہے میں نے 40 انگوٹھیاں دی تاکہ کوئی تو ولایت کی آیت نازل ہو جائے جو علی کے بارے میں ہوئی. ماں نزل, کوئی آیت نازل نہ ہوئی. مدھ میں نازل نہیں ہوئی, مذمت میں ہوئی. ویل للمصلین. ذکر علی بھی کیجیے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے, ارے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. آیت پیش کر رہا تھا, جنت میں ایک نہر ہے عینن یشرب بہا عباد اللہ, اللہ کے بندے اس سے سیراب ہوتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں. سوال یہ ہے, اس نقطے پہ لانا تھا مجھے. آقا جوادی عاملی اس نقطے کو بیان کرتے, انہی سے استفادہ کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جنت میں ایک نہر ہے, جہاں چاہتے ہیں یہ بندے موڑ دیتے ہیں. یہ اہل بیت کی کوئی اعلیٰ فضیلت نہیں ہے. کاش کہ میں بیان کر سکوں بھائی, جن کے ٹھوکر میں جنت ہو ان کے لیے یہ بیان کرنا کہ جنت کی ایک نہر ان کے اختیار میں دے دی ہو, یہ کون سی فضیلت ہو گئی؟ یہ ادنا درجے کی فضیلت کیوں بیان کی قرآن میں اللہ نے؟ کیونکہ ان فضیلتوں کے سمندر میں انفاق کرنے والی ایک فضا بھی ہے. یہ جو جنت کے نہر کا اختیار بتایا جا رہا ہے, یہ کنیز زہرا فضا کا اختیار بتایا جا رہا. اگر ان ہستیوں کے انفاق پہ ان کی وہ تعریف ہو جاتی کہ جو ان کا اختیار ہے وہ بیان ہو جاتا, تو پھر فضا آیت میں شامل نہ ہو پاتی. صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات. اللہم صلی علی محمد یا علی. ارباب علم و دانش, آپ حضرات کے علم ہے بہت ساری احادیث اس گھرانے کا انفاق, شہزادی کونین کا انفاق, امیر کائنات کا انفاق, خیبر سے مل رہا ہے تو انفاق کر رہے ہیں. حضرت جعفر خیبر سے بھی ملا, انفاق کیا, اور حضرت جعفر جب حبشہ سے پلٹ کے آئے ہیں تو انتہائی قیمتی ہدیے لے کے آئے ہیں سرکار کے لیے. کس نے بھیجا ہے؟ حبشہ کے بادشاہ نے, نجاشی نے بھیجا. انتہائی قیمتی ہدیے, اس کی قیمت روایات میں جو ذکر ہوئی ہے کمال ہے. سونے کے قیمتی ہدیے سرکار کے لیے بھیجے. خیبر سے اتنا کچھ ملا. علی علیہ السلام کا حصہ دگنا, وہ ہمیشہ دگنا ہی ہوتا تھا کیونکہ دگنا اسے ملتا تھا جو جنگ کرتا تھا. واللہ یہاں تک آ گئے تو ایک جملہ سن لیجئے گا حدیث کا, اعمال صدوق میں حدیث کا جملہ سن لیجئے گا. میں پیش کروں گا یہ روایت کہ دگنا علی علیہ السلام کو ملا خیبر سے. جناب جعفر لے کے آئے ہیں قیمتی ترین ہدیے, نجاشی نے بھیجے ہیں. سرکار نے جملہ کہا, منبر پہ گئے. وہ کیا جملہ کہا میں پیش کروں گا, مگر
میں بیان کر دوں کہ ہمیشہ علی علیہ السلام کو ہر جنگ میں دگنا ملتا تھا، کیونکہ علی ہی تھے جو کرار تھے۔ اعمالی صدوق کی عجیب حدیث ہے، ایک جنگ میں علی علیہ السلام نہیں گئے، بغیر جنگ کے مال مل گیا نہیں، کچھ جنگ ہوئی بہت کم مختصر، جب مال ملا، مال غنیمت ہاتھ آیا، سرکار تقسیم کر رہے ہیں، کہا علی کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ کہ جو وہاں گئے تھے، جو ہمیشہ سے بھاگ کے آتے تھے، اب ان کے کان کھڑے ہوئے، علی کو اب کیوں بلایا جا رہا ہے؟ سرکار نے کہا 2 حصے علی کو دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، علی تو جنگ میں گئے ہی نہیں، پھر کس کے 2 حصے دیے جا رہے ہیں؟ کہا تم ہی گواہی دو، کیا تم نے میدان میں نہیں دیکھا تھا کہ ایک شخص آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، تلوار چڑھا رہا تھا، مجھ تک آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے رسول خدا میرا حصہ علی کو دے دیجئے گا۔ پھر دوسرا شخص آیا، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، اس نے کتنے سارے ناریوں کو واسل جہنم کیا، مجھ تک آیا، تمہارے سامنے کہا میرا حصہ علی کو دے دیجئے گا۔ کہا ہاں تو اس کو بلائے نا، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، ایک طرف لڑنے والے جبرائیل تھے، دوسری طرف لڑنے والے میکائیل تھے۔ میں نے جبرائیل اور میکائیل کا حصہ علی کو دیا ہے، کیونکہ علی کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں رہے۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل اذا قیل لکم توسعوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے۔ ایک مرتبہ اور امیر کائنات کی ذات مقدس پر صلوات۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت القرآن والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ، دوسروں کو جگہ دینا بھی انفاق ہے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد یا علی ذکر ہو رہا ہے انفاق امیر المومنین اور جناب سیدہ کا۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں تمہاری اس دنیا سے۔ شہزادی کونین کہہ رہی ہیں تلاوت القرآن والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق جزاکم اللہ فی سبیل اللہ۔ امیر المومنین کو خیبر سے بہت کچھ ملا غنیمت، بانٹتے ہوئے پہنچے ہیں گھر۔ اب معاملہ یہ ہوا، جناب جعفر آئے، فتح خیبر اور جناب جعفر کا آنا ساتھ تھا۔ آپ حضرات کے علم ہے، اہل علم ہے، جناب جعفر کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا تھا۔ پہلی ہجرت اسلام کی جب ہوئی تھی، جناب جعفر طیار چند 80 لوگوں کو لے کے گئے تھے حبشہ کی سرزمین جو آج کا ایتھوپیا ہے، وہاں پہ گئے، رسول کا پیغام پہنچایا۔ جناب ابو طالب نے دعوت دی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نجاشی ابو طالب کی دعوت پہ تعلم یا ملک الحبش ان محمدا نبی کموسیٰ والمسیح ابن مریم، اے حبش کے بادشاہ جان لو یہ جو محمد آئے ہیں، جس طرح عیسیٰ اور موسیٰ نبی تھے اسی طرح محمد بھی نبی ہیں۔ ابو طالب کی دعوت پہ، جعفر کی تبلیغ پہ نجاشی دائرہ اسلام میں داخل ہوا، ایسا مومن بنا کہ جب ام حبیبہ سے نکاح ہو رہا تھا حبشہ کی سرزمین پہ، تو جعفر طیار مہمان خصوصی تھے، نبی کی جانب سے نکاح پڑھنے والا نجاشی تھا۔ سرکار کو دیکھا نہیں ہے نجاشی بادشاہ نے۔ جناب جعفر طیار کا ایک الگ تذکرہ ہے کہ کیسے وہاں جا کے دین اسلام کی تبلیغ کی، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت جعفر نے جب عامر ابن عاص، ابو سفیان اور یہ سارے لوگ کفار کی جانب سے حضرت جعفر طیار کے پیچھے گئے، ان کے پیچھے کے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کریں گے، پہنچ گئے ایتھوپیا پہنچ گئے۔ کہا یہ ہمارے ملک میں فتنہ کر کے آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو، یہ مجرم ہیں۔
समझदार बादशाह का नहीं, उन्हें बुला के लाओ, उनकी भी बात सुनूंगा। वल्लाह मुझे ये बयान नहीं करना था, नहीं मालूम कैसे मैं यहाँ चला गया, मगर 2 जुमले सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। का बुला के लाओ, जनाब जाफर आए, मुसलमान जमा हो गए। हजरत जाफर को कहा क्या जुर्म करके आए? कहा कि हम ना खाने का तरीका जानते थे, ना पीने का तरीका जानते थे। औरतें मीरास में चली जाती थी, बाप की औरत नस्लों में मीरास में जा रही है। झूठ का बाजार गर्म था, सूद का बाजार गर्म था। एक नबी आया जिसने हमें सिखलाया कि झूठ मत बोलो, खुदा एक है। उसने ये बातें बतलाई। हमारा जब यह है कि हम उस नबी का इकरार कर चुके हैं। अगर वो नबी है तो कुछ सुनाओ, कुछ अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ। जनाब जाफर ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। सूरह मरियम की तिलावत शुरू की, हजरत अबू तालिब का पैगाम पहुंचाया। इसकी आंखों से आंसू आ गए। दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। इनको कहा जो चुगली के लिए आए थे, जो हमेशा इस्लाम के मुकाबिल में रहे, हमारे यास को भेजा था सरदार बना के, इनको कहा कि जल्द से जल्द वापस चले जाओ, नहीं तो तुम मेरी उकूमत का शिकार हो जाओगे। इस नज्जाशी ने सरकार के लिए जनाब जाफर के जरिए कीमती हदिये भेजे। बहुत अरसा गुजर चुका है, इस्लाम की पहली हिजरत हुई थी। अब फतह खैबर 8वीं हिजरी में हो रही है या 9वीं हिजरी में, बास तारीख के मुताबिक। उस वक्त जनाब जाफर पलट रहे हैं कई साल बाद। सरकार का जुमला सुनाना था मुझे, इस वजह से तमाम तमहीद बांधी। वो जुमला क्या है सुनिए। अली अलैहिस्सलाम के भाई से क्या इश्क है सरकार का। कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, खैबर की फतह पे ज्यादा खुश हूं या जाफर के आने पे ज्यादा खुश हूं। एथियोपिया की सरजमीन में सबसे पहला मुसलमान बच्चा जिसकी विलादत हुई, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हजरत अस्मा बिनते उमैस का बेटा, जनाबे जाफर तैयार का बेटा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शौहर। 3 बेटे हुए अल्लाह ने दिए, अब्दुल्ला और मोहम्मद, 3 बेटे दिए। हजरत औन से शादी हुई जनाबे उम्मे कुलसूम की, हजरत औन की इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद जनाबे मोहम्मद से शादी हुई जनाबे उम्मे कुलसूम की, हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से। जाफर पलट के आ रहे हैं, कीमती हदिये नज्जाशी ने भेजे हैं। मुसलमानों की निगाहें हदिये की जानिब कि किसको मिलेगा, भेजा नबी के लिए था, लेकिन ये कह रहे हैं मिलेगा किसको। मगर जानते हैं सरकार भी इंफाक करते हैं। मगर अब रसूल मिंबर पे गए और कहा ये कीमती हदिया मेरे लिए आया है, मगर मैं उसे दूंगा जो अल्लाह का भी पसंदीदा होगा, अल्लाह के रसूल का भी महबूब होगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। अफसोस ये है कि अभी खैबर फतह हुई थी, सबको जान लेना चाहिए था कि अली के अलावा तो कोई और नहीं हो सकता। मगर तारीख ने लिखा उसके बावजूद कुछ लोग उस हदिये की जानिब देख रहे थे कि शायद हमें मिल जाए। नबी ने बयान किया ये वही अली है जो अल्लाह का भी महबूब, रसूल अल्लाह का भी महबूब, ये हदिये अली को दिए जाएंगे। मगर इन्फाक अली, वल्लाह कीमत भी जिक्र हुई है, मैं तफसील में नहीं जा रहा। अली अलैहिस्सलाम को मिला, शुहरत हो गई कि अली को और हदिये मिले, सोने की कीमती तरीन वो एक प्याला मिला। अमीर कायनात ने, एक शख्स, एक फकीर गरीब आया, मौला कायनात ने वो बेचा और इसको कुछ दिरहम अता किए। अब फैल गई खबर मदीना में। मदीना का आलम क्या था, आप हज़रात इल्म में है। नया नया मदीना जब आबाद हुआ था, घर तक नहीं थे लोगों के पास। अस्हाबे सुफ़ा मौजूद हैं, चबूतरे पे बैठे हैं, हर किस्म के लोग मौजूद हैं, घर तक नहीं है। कुछ जरा सा भी आ जाए तो इनके लिए बहुत कुछ है। इन्फाक का एक जुमला पेश कर रहा हूँ। ये इन गुरबा फुकरा, ये जो अस्हाबे सुफ़ा थे, इनको खाना कैसे मिलता था। अमीरुल मोमिनीन के घर में जौ का इंतजाम भी था और गंदम का इंतजाम भी था। जौ की रोटी भी बनती थी, गंदम की रोटी भी बनती थी। गंदम की रोटी क्यों बनती है, अली तो नहीं खाते थे, ये इन मदीने वाले फुकरा गुरबा के लिए बनती थी। ज़हरा मर्जिया के घर से बन के जाया करती थी। इसलिए शहजादी कौनैन की वो फजीलत, तमाम की तमाम चीजें आप हज़रात के इल्म में है कि किस तरीके से घर पे काम अंजाम देती थी। सिर्फ घर का काम नहीं होता था, मदीने वाले फुकरा गुरबा का खाना ज़हरा के घर से जाता था। शेख बाकर करशी अपनी किताब में जिक्र फरमाते हैं,
امیر کائنات ایک فقیر کو دیا, مدینے میں خبر پھیل گئی علی انفاق کر رہے ہیں, فقراء آ گئے. اب علی سے منع نہیں ہوتا. کچھ چیزیں واللہ ایسی ہیں جو صرف سننے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. واللہ آسان نہیں ہے کہ بچے بھوکے مر رہے ہوں اور انفاق کر رہا ہو, مگر ان کی فضیلت قرآن نے ایسے بیان کی, یؤثرون علی انفسہم, یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, چاہے اپنے بچے بھوکے ہوں, ولو کان بہم خصاصہ, حاجت ہو اس کے باوجود انفاق کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما ينفقوا مما تحبون, ایسا ہی بھائی, سبحان اللہ. گروی بچے رکھتی ہے, کمال ہے. اب اندازہ لگائیے, توجہ کیجئے گا, مولا کائنات نے بانٹ دیا نا, گھر کیسے پہنچے؟ خالی ہاتھ پہنچے. اب مسجد میں آئے ہیں نماز کے لیے, عمار بیٹھے ہیں, سلمان بیٹھے ہیں, ابو ذر بیٹھے ہیں, رسول بیٹھے ہیں, امیر کائنات آئے. ان میں سے کسی نے مزاحن کہا کہ ابو الحسن اتنا ہدیہ ملا ہے کہ دعوت نہیں کریں گے؟ نعرہ حیدری, مجھے مناسبت کا نہیں معلوم کہ دعوت میں اور اس نعرے میں کیا ربط ہے, مگر توجہ کیجئے گا. صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی کرنے والے, سونا اور چاندی کے منہ پر حقارت کی تھپڑ مارنے والے, نعرہ حیدری, جس کے علمی چمن سے نصرت کے پھل چنے جاتے ہیں, جس کے قلم سے علمی جواہر پارے پارے کیے جاتے ہیں, ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر. سائیں دولت صاحب کی علمی اور مالی دولت میں اضافے کے لیے صلوات. اب آئیے گا پلٹ کے, مولا کائنات سے جناب سلمان, جناب ابو ذر, حضرت عمار, رسول خدا بیٹھے ہیں. اے ابو الحسن کچھ دعوت نہیں دو گے؟ اتنا کچھ ملا. واللہ یہ اس وقت کی بات ہے, روایت کا جملہ, کہ جب علی علیہ السلام کے گھر کھانے کو نہیں تھا, استحیاءً کہا کہ بالکل رسول خدا حاضر خدمت ہو. گھر پہ آئے سیدۃ النسوان کی خدمت میں, اے بنت پیغمبر, رسول نے آنے کا کہا ہے, چند اصحاب آئیں گے, کچھ ہے کھانے کو؟ اے ابو الحسن, یہ میرا جملہ ہے, اہل البیت ادری ما فی البیت, گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے. مولا کائنات انتظام کے لیے بھی باہر گئے, جب آئے ہیں تو رسول بھی بیٹھے ہیں, اصحاب بھی بیٹھے ہیں, بہترین کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری. علی علیہ السلام نگاہ کر رہے ہیں کھانے کی جانب, ایک جانب زہرا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, سیدہ کونین مسکرا رہی ہیں. سرکار گئے اور ایک سوال کیا, یا فاطمہ انا لکی ھذا. آیا ذہن میں آ گئی آپ حضرات کے اہل علم بیٹھے ہیں کہ کس نے کس سے سوال کیا تھا؟ یہ حضرت زکریا نے جناب مریم سے سوال کیا تھا. رسول خدا نے جب جناب سیدہ سے سوال کیا تو وہی جواب دیا جو مریم نے دیا تھا. سبحان اللہ. هذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, پروردگار جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا. رسول نے یہ سنا, سجدے میں گر گئے, کہا پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو نے دنیا میں ہی محمد کو اپنی بیٹی کی طرف سے وہ دکھلایا جو زکریا کو مریم کے لیے دکھلایا. مگر دل کا مریم وہ مریم تھی جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی, زہرا سیدۃ النساء عالمہا من الاولین والآخرین. زہرا اولین و آخرین کی خواتین کی سردار ہے. صلوات پڑھتے شہزادی کونین کی ذات. برائے خوشنودی صدیقہ طاہرہ ام ابیہا ام الائمہ صدیقۃ الطاہرہ
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بلند تر صلوات انہوں نے بلند کیا ہے، میں کہتا ہوں بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. محمود اور مفتون میں فرق. پروردگار ہمیشہ آپ حضرات کی سماعتوں کو بلند رکھے. توجہ کیجئے گا. مولا کائنات کے انفاق کے حوالے سے میں پیش کر رہا تھا شہزادی کونین کا قول حتماً اب بچے کو یاد ہو گیا ہوگا. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. حبب الی من دنیاکم خلاص جزاکم اللہ خیرا. تلاوت القرآن والنظر الى وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ. ایک بات ذہن میں رہے، انفاق کرنا افضل ہے، کوئی انفاق کرے لینا افضل نہیں ہے. جب تک ہو سکے ان تکون یدک العلیٰ، تمہارا ہاتھ اوپر والا ہو، یہ افضل ہے اللہ کی نگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت توجہ کیجئے گا. اہل بیت علیہ السلام نے سکھلایا. قرآن کریم میں انفاق کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے. ایک دو آیت میں تبرکاً پیش کروں، بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں. کیا ہے قرآن کریم کی آیت؟ یسألونک عن ماذا ينفقون. یہاں کے سوال کر رہے ہیں انفاق کریں کس میں سے، خرچ کس چیز میں سے کریں. انفاق استحبابی الگ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے کیا. واجب عمل کو بھی انفاق کہا جاتا ہے. انفاق کا پہلا مصداق زکوٰۃ، خمس، یہ تمام چیزیں. یسألونک عن ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز میں سے انفاق کریں، ہمارے پاس ہے کیا؟ قل العفو. العفو، العفو کسے کہتے ہیں؟ یہ معافی والا العفو نہیں ہے. العفو یہ وہ والا نہیں ہے. العفو یعنی جو فاضل بچ جائے، جو ایکسٹرا بچ جائے. پورے سال کھاؤ، جو بچ جائے اس میں سے انفاق کرو. یہی تو خمس ہے. علماء نے اس آیت سے خمس پر استدلال کیا ہے اپنی کتب میں. یسألونک عن ماذا ينفقون قل العفو، کہو جو کچھ کھاؤ پیو اس کے بعد جو بچ جائے اس میں سے راہ خدا میں انفاق کرو. یہی خمس ہے. اور جو در اہل بیت پہ علم حاصل کر رہے ہیں، توفیقات میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ایک حدیث سے پیش کروں گا. امام رضا علیہ السلام امام علیہ السلام نے ایک شخص کو خط لکھا. اس نے پہلے خط لکھا تھا کہ مولا خمس میں سے اگر کچھ مل جائے، کچھ خرچ کر چکا ہوں. اور تو امام نے کہا دیکھو لا تحرموا انفسکم من دعائنا ما استطعتم. واللہ بہت بڑا جملہ ہے. جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو امام معصوم کی دعا سے کیوں محروم کرتے ہو؟ کیوں تھوڑا تھوڑا خمس بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہو؟ انفاق کرو، خمس دو تو امام وقت تمہارے لیے دعا کرے گا. اندازہ لگا لیں. اجازت بزرگوں سے میں معذرت چاہتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں. بعض طلبہ علم کی یہ غلط فہمی ہے کہ طالب علم پہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے، اس طرف حتماً متوجہ ہوں گے. انفاق امام کہہ رہے ہیں جب تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو امام کی دعا سے محروم نہ کرو. دوسرا جملہ، بس بات تمام کی. دوسرا جملہ کہ اگر تم نکالو گے خمس تو ہوگا کیا؟ یہ تمہارے رزق میں اضافے کی ضمانت ہے. صلوات پڑھ دیں امام کی ذات پر. حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت القرآن، النظر الى وجہ رسول اللہ، والانفاق فی سبیل اللہ. رسول کے چہرے کی طرف زیارت. رسول اور علی بھائی ہیں. جس طرح نبی کے چہرے کی زیارت معرفت کے ساتھ اجر و ثواب، اسی طرح علی کے چہرے کی طرف زیارت بھی ثواب. جناب ابو ذر کی حدیث یاد ہے نا آپ کو؟ کائنات کے نبی نے کہا، جو اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے، کائنات کے نبی نے کہا، بات تمام کی میں نے. کائنات کے نبی نے کہا ابو ذر فی الزہد مثل عیسی ابن مریم. زہد و تقوی میں حضرت ابو ذر عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہے. حضرت ابو ذر زہد و تقوی میں
عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہے. بہت توجہ، بات تمام کرنے جا رہا ہوں. وہی زہد و تقوی میں جو ابو ذر عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہے، وہ ابو ذر عجیب کام کر رہے ہیں مسجد میں. کان الناس یصلون، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں. جو زہد و تقوی میں عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ بڑھ کے ہے. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابو ذر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کانا ینظر الی وجہ علی. ابو ذر بیٹھ کر امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اے ابو ذر، تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تمہیں نہیں پتا نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. آپ سن لیجئے گا ایک جملہ. کوئی آ کے کہے بھئی آج کے دور میں علی کے چہرے کی طرف کیسے زیارت ہو سکے گی، کیسے علی کے چہرے کو دیکھ سکیں گے؟ ذریح مطہرہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں سکھلایا گیا کہ کہو اشہد انکا تسمع کلامی ترى مقامی ترد سلامی. سلام پڑھ اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عشق رسول. شہزادی کون ہے؟ رسول کے چہرے کا دیدار. یہی وجہ ہے کہ سیدۃ النسوان کا سب سے بڑا غم رسول سے فراقت تھی. ہائے حسین. آپ کے علم ہے حضرت بلال کو بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا کہ جس طرح رسول کے دور میں اذان دیتے تھے اذان دو. جناب بلال نے تعزیانے بھی کھائے، مگر کہا میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. لن ارفع الاذان لاحد بعد رسول اللہ. پانچویں امام کہتے ہیں منذ ذالک اليوم ترک قول حی علی خیر العمل. جب سے بلال نے اذان دینا چھوڑی، اذان سے حی علی خیر العمل نکل گیا. بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے. عرصے بعد بلال پلٹ کے آئے ہیں. حسن حسین سلام کرنے آئے ہیں. چچا بلال آپ پر سلام. جناب فضہ بھی آئی ہیں، زہرا کی خواہش لے کے آئی ہیں. اے بلال، بنت پیغمبر کی خواہش ہے کہ آزان دو اسی طرح جیسے رسول کے دور میں دیتے تھے. مگر ارباب اذان بلال تو عہد کر چکے ہیں کہ رسول کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے. مگر بلال نے کہا ارے یہ بضعت الرسول ہے. بلال گلدستہ اذان پہ گئے. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. زہرا کو یاد آیا ہوگا اب میرے بابا عمامہ پہن کے مسجد میں جانے کی تیاری کرتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. بکا پڑھنے لگا. جیسے ہی بلال کی صدا بلند ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ. راوی کہتے شہقت شہقتان. زہرا کی ایک چیخ بلند ہوئی حتی غشیات. ارے نبی کی بیٹی بے ہوش ہو کے گر گئی. ارباب اذان بلال اذان دے رہے تھے. گھر والے سمجھے زہرا گزر گئی ہے. حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے، فضہ دوڑتی ہوئی آئی. اے بلال اذان روک دے. ارے بنت پیغمبر گزر گئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. کاش یہی موقع ہوتا جب زہرا گزر گئی ہوتی. کچھ اور دن تکلیف تو نہ ہوتی، مگر ارباب اذان جب پانی ڈالا گیا تو آنکھ کھل گئی. ابھی زہرا کی مصیبتیں ختم نہ ہوئی ہے، گریہ کر رہی گئے. ایک مرتبہ گزارش کی بلال کو کہا جائے دوبارہ اذان دے. بلال نے ہاتھوں کو جوڑا، بنت پیغمبر سے
زہرا نے. میرا چھٹا امام کہتے ہیں جب تک دادی زندہ رہی قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ارباب اعزا آپ نے جناب سیدہ کی حدیث سنی نا. بیوی نے کہا مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے. آخری وقت میں علی کو وصیت کی یا ابوالحسن جب مجھے دفنا دیجئے گا میری قبر پہ قرآن پڑھنے آیا کیجئے. اجرکم علی اللہ. قبر زہرا پر علی قرآن پڑھ رہے ہیں. خفقا خفقتاً آنکھ بند ہوئی دیکھا زہرا آئی گئے یا ابوالحسن جزاک اللہ خیرا. آپ نے وصیت پر عمل کیا مگر اب گھر پلٹ جائے. اے زہرا کیوں گھر چلے جائیں؟ جواب آیا لأن زینب استيقظت من النوم وتبحث عن مکانی. ارے زینب اٹھ گئی ہے ماں کو ڈھونڈ. مولا کائنات تیزی سے گھر میں داخل ہوئے. دیکھا ماں کے بستر کے پاس زینب ماں کو یاد کر کے رو رہی ہے. میں کہوں بی بی علی کو بھیج دیا کہ زینب نہ روئے مگر شام غریبا خیموں کا جلنا زینب. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه